السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین اس بات کا علم ہوگا کہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، انشاءاللہ وہ کل تک انشاءاللہ وہ پاکستان کے اندر تشریف لے آئیں گے۔ اور ناظرین لیکن کچھ لوگ جو ہیں جو قرآن حدیث کو چھوڑ کر معاذ اللہ اپنے اماموں کی بات کو مانتے ہیں، اب ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے کہ آیا ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی جیسے انڈیا کے اندر ادھر پورے ہندوستان کے اندر دین اسلام کا پرچم لہرا کے آئے ہیں، ایک رب کا تعارف کروا کے آئے ہیں، بتوں سے ان کو ہٹا کے آئے ہیں اور بتوں سے ہٹا کے ان کو دین اسلام کی طرف لے کے آئے ہیں۔ اب ان کو فکر یہ پڑ گئی ہے کہ اب ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی پاکستان آئیں گے اور جو ہمارے بزرگ ہیں، بابے ہیں، جن کی قبروں پہ ہم بیٹھے ہیں، جن کی قبروں پہ ہم بیٹھے کے شرک کر رہے ہیں، اب تو ہماری وہ بابوں کی قبریں بھی گئیں، بزرگ بھی گئے، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ وہ اب قبروں کی پوجا سے ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ان کو لگ گئی فکر کہ اب ہم کہاں سے کھائیں گے۔ پہلے تو قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ آتے تھے، تو ان کو یہ فکر لگی کہ اب ہمارے بزرگوں کا کیا حال ہوگا، اب یہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کا کیا حال ہوگا کہ یہ جو قبروں پہ بیٹھ کر مجاور بن کر اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاؤں، کیسے انہوں نے ہندوستان کے اندر لوگوں کو بتوں سے ہٹا کر رب کی طرف لے کے آئے اور ان کو پھر دائرہ اسلام میں داخل کیا، یعنی ان کو کلمہ پڑھایا۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو تھوڑی سی وہ ویڈیو دکھاؤں، تو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ جو آج کل ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے آنے پر ان کو جلن ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں وہ ان کو جلن اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے بزرگوں کا کیا بنے گا، تو میں چاہتا ہوں اس لیے آپ کو ویڈیو دکھانا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ آپ پاکستان اس لیے آ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو قبروں سے ہٹا کر ایک رب کی طرف لانا کام ہے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ 5 بہنیں ہیں جن کو شہادہ لینا ہے، اگر آپ پانچوں کا ساتھ میں کرا دیں۔ میں جو نہیں چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کل کہ شہادہ اتنے ہو رہے، کیوں نہ آپ اعلان کرو کہ ایک ساتھ میں دو تو وقت بچیں گا اور لوگ آئیں گے۔ میں نے کہا میں پبلک میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ لوگ کو پتہ ہے کہ وقت کم ہے، تو پانچوں بہنیں ساتھ میں مائک کے نزدیک آ گئے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں پانچوں بہنوں سے، کیا کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کوئی آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باری باری ایک بہن اپنا نام کہے، ابھی آپ کا نام کیا اور کون سے مذہب سے تعلق رکھتے، اس کے بعد میں ساتھ میں کلمہ پڑھاؤں گا آپ کو۔ میرا نام کسم پاٹل ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری بہن اپنا نام فرما سکتی ہے؟ میرا نام ہے نرملا شیلیندر گائیکواڑ، مگر میرے شوہر بھی ادھر آئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ تو شوہر بھی آ سکتے ہیں۔ جو بھی بھائی، ابھی وقت کم ہے، جو بھی بھائی اور بہن اسلام قبول کرنا چاہتے وہ مائک نمبر 1، 2 اور 3 پہ ساتھ میں آ سکتے ہیں۔ 3، 4، 5 وقت کم ہے، ٹائم لمٹ ہے ہمارے پاس۔ جو بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مائکروفون کے نزدیک آ سکتے ہیں، مائک نمبر 1، 2 اور 3۔ آپ اپنا نام بولیے، تیسری بہن نام بولیے صرف اپنا۔
My name is Shweta. ओके, चौथी बहन. I'm a Catholic and I can't disclose my name. I'm नो sorry. प्रॉब्लम, नाम डिस्कस करने की जरूरत नहीं. पांचवी बहन. This is Samta over here. I want to accept Islam. माशाल्लाह. भाई लोग, उस माइक नंबर 2 पे कितने भाई हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते? कितने? एक. इस माइक्रोफोन पे 1 2 3 4 5 6 8 8 1 और 5 14. आप सब लोग से पूछना चाहता हूँ, आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं. कोई भी आप पे दबाव डाल रहा है? नहीं. आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी हाँ. आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ. और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? जी हाँ. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी. आप सिर्फ अपना नाम कीजिए भाई साहब. आपका नाम अगर कहना चाहते, नहीं कहना चाहते तो नहीं भी कह सकते. नाम? नितेश. हितेश. एक के बाद एक अपना नाम बोल सकते? हीरा. 2 हो गए माशाल्लाह. 2 लोग उधर हाँ, 2. माशाल्लाह 2 हो गए. तो 10 और 5 15. भाई साहब. शैलेंद्र गायकवाड़. शैलेंद्र गायकवाड़. दूसरा? उमेश. माशाल्लाह. तीसरा? संदीप जाट फ्रॉम चौथा? गणेश नारायण दास. पांचवा? जी मेरा शंकर राम. छठा? शंकर मोटे. सातवां? मोहन मेघवाल. आठवां? मेरा नाम फूलचंद है. माशाल्लाह. 8 भाई इधर, 2 भाई उधर, 5 बहन इधर, 15. सब लोग को साथ में मैं कलमा पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह. अल्लाह ने आपको हिदायत दिए. आप इसको दोहराइए अरबी में, बाद में तर्जुमा करूंगा. अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. मैं गवाही देती हूँ और देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है. माशाल्लाह. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए. मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे. और दुआ करता हूँ कि आप सबको जन्नत फिरदौस दे और इस दुनिया में जो भी आपकी मुश्किलात है उसे दूर करे. और मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों से कि जब भी नौ मुस्लिम इस्लाम में आता है, हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी मदद करे. उनको कोई तकलीफ़ है वो दूर करे. वो अगर जानना चाहते इस्लाम के बारे में कुछ इल्म, तो आप उन्हें दीजिए. इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा और ये हो सकता है कि ये हमारा ज़रिया भी बने जन्नत के लिए. मैं आप जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई. तो नाज़रीन अगली बात करते चलें. जबकि आपको इस बात का इल्म होगा अशरफ जलाली जिसने चैलेंज किया मनाजरे का जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला को. नाज़रीन ये क्या मनाजरा करेगा? वो बंदा मनाजरा करेगा जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ जो सारी उम्र अपनी कौम को सिर्फ कब्रों के पूजा पे लगाए रखा, वो करेगा ये मनाजरा. अच्छा, हैरानगी वाली बात है, कुछ कमेंट्स के अंदर लोग ये भी कहते हैं असल तो ही तो इमाम अहमद रज़ा खान वाला अकीदा अपनाने से मिलती है, तो ये फिर पता चलती है. अस्तगफिरुल्लाह. तो नाज़रीन जब हम कुरान पाक का मुताला करते हैं ना, तो अल्लाह पाक ने बार बार यही तो जुमला फरमाया है. बल्कि यहाँ तक मैं कह दूँ, यहाँ तक कि इनके जो बुजुर्ग हैं, आप सोशल मीडिया पे देखिए, वो कहते हैं कि जब जिंदा थे तो कम सुनते थे, जब वो कब्रों में चले गए अब वो ज्यादा सुनते हैं. और अगली बात, इनके बुजुर्ग मुआज़ल्लाह कहते हैं कि इल्मे गैब भी जानते हैं. आया कि उन्होंने सूरह लुकमान की आखिरी आयत नहीं पढ़ी? सूरह लुकमान की आखिरी आयत फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम. अल्लाह पाक फरमाते हैं क़यामत कब आनी है सिर्फ मुझे ही पता है, किसी नबी को भी नहीं पता. माँ के पेट में क्या, अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे ही पता है. और कल इसने क्या कमाना है मुझे ही पता है. किस जगह पे इसने मरना है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे ही पता है. तो नाज़रीन मैं हैरान इस चीज़ भी होता हूँ. अल्लाह पाक फरमाते हैं क़यामत कब आनी मुझे पता है,
بارش کا برسنی مجھے پتہ ہے، ماں کے پیٹ میں کیا مجھے پتہ ہے، کل اس نے کتنے پیسے کمانے مجھے پتہ ہے، کل اس نے کس جگہ پہ مرنا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے ہی پتہ ہے. اور ان کے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں معاذ اللہ سب کچھ. جبکہ آپ سورہ کاف کا مطالعہ کریں نا، اللہ کے ولی میں زیادہ تفسیر کے اندر نہیں جانا چاہتا، اللہ کے ولی جو سورہ کاف ہے اصل میں وہی ان کو اللہ کے ولی کہتے ہیں جو جوانی کی عمر اللہ کو دے دے. انہوں نے جوانی کی عمر اللہ کو دی تھی. خیر اللہ کو اتنے پسند آئے، اتنے اچھے لگے تو وہ یہ 309 سال سوئے رہے ہیں. یہ سورہ کاف پڑھیے گا. 309 سال سونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو اٹھایا اور پوچھا کہ کم لبثت، کتنے دن سوئے ہو. اب ان کا جواب سنیں، جو قرآن کے ولی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، آج کل کے ولیوں کی بات نہیں کر رہا. قرآن کے ولی کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ پاک نے فرمایا کم لبثت، کتنے دن سوئے ہو، کہتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، یعنی دن یا دن کا کچھ حصہ. یعنی وہ ایسے یہ کہہ رہے ہیں ہم صبح سوئے ہیں اور 12 بجے اٹھ گئے ہیں. یعنی جو اللہ کے قرآن کے ولی ہیں نا ان کو نہیں پتا چلتا کہ ہم کتنے دن سوئے رہے ہیں. جو آج کے ولی ہیں، جو ان کے ولی ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہے. آج کے ان کے بابوں کو سب کچھ پتا ہے، ان کے بزرگوں کو سب کچھ پتا ہے. چلیں آپ تیسرا سپارہ پڑھیں گے 16 لائنوں والا قرآن پاک لے کے. تو ادھر سے شروع ہوگا تو جیسے پیج پلٹیں گے آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو آپ کو نیچے سے 5ویں یا 6ٹھی لائن پہ جا کے آیت نظر آئے گی، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. خیر جب یہ آیت آپ پڑھیں گے نبی عزیر علیہ السلام ہے. نبی عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ بستی تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے. کہنے لگے اللہ یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگی. اللہ پاک نے کہا میرے نبی ہو کے مجھے ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ کیسے آباد ہوگی. اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی صلاح دیا. یہ نبی عزیر علیہ السلام ہے. نبی عزیر علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کا کھانا ہے، فرمایا درخت کے ساتھ باندھ دو، یہ سواری اس کو بھی چھوڑ دو. 100 سال سوئے رہے ہیں. جب ان کو اٹھایا پوچھا کم لبثت، کتنے دن سوئے ہیں، تو نبی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. نبی عزیر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لبثت یوما او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. یعنی صبح سویا 12 بجے اٹھا ہوں. نبی کو نہیں پتا چل رہا کہ میں کتنے سال سویا رہا ہوں. نبی عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صبح سے لے کے 12 بجے سویا، 12 بجے تک سویا ہوں. اللہ پاک فرمانے لگے نہیں تو 100 سال سویا رہا ہے. لیکن آج کے جو بزرگ ہیں نا، آج کے بابے، ان کو سر کچھ پتہ ہے. ان مولویوں کے کہنے پہ اب میں اپنی بات نہیں کر رہا. ناظرین حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ایک بندہ توحید کی دعوت دینے کے لیے پاکستان آ رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ بغض رکھیں، معاذ اللہ حسد رکھیں. دعا کریں اللہ پاک ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور یہ بھی دعا کرے جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.